ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معززین اسلام، آج ہماری بات کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صحابہ کی نظر میں، اور آخر میں چند گزارشات عقائد کے اعتبار سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہوا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ پاک معاونت فرمائے، حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید 22واں سپارہ سورہ احزاب پہلا رکوع، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ محبوب آپ کے اہل بیت سے میں گندگی کو صاف کر دوں، میں آپ کے اہل بیت کو پاک اور صاف رکھوں، یہ میری چاہت ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کو پاکیزگی کی چادر عطا فرماؤں، ان کو پاک صاف کر دوں۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کو پاک اور صاف کیا، آپ سے گندگی کو دور فرمایا۔ قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں وہ پاک ہیں، صاف ہیں، طیب اور طاہر ہیں، کسی قسم کی غلاظت ان کے قریب نہیں جا سکتی، کیونکہ صاف کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب غلاظت سے جو ذات ان ہستیوں کی محافظ ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ، اب کوئی اور شخص ان کو غلیظ اور گندا کر نہیں سکتا۔ پھر جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی گندا کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی بھی گندا نہیں کر سکتا۔ اب اختلاف ہوا اس بات پہ
کہ اہل بیت کون ہیں، میں آپ کو آسان اور سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھاؤں گا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت میں صرف 5 لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اہل بیت میں حضور علیہ السلام خود ہیں، اہل بیت میں حضرت فاطمہ ہیں 2، حضرت علی ہیں 3، حضرت حسن ہیں 4 اور حضرت حسین ہیں 5۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت سے مراد کہیں بھی یہ لوگ شامل نہیں ہیں، اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہیں کہیں بھی۔ اہل بیت سے مراد ہوتا ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ والے۔ بھائی اہل علاقہ مطلب کیا ہوا؟ علاقہ والے۔ اہل بھلومار مطلب بھلومار والے۔ اہل مسجد حسنین، بھائی یہ مسجد حسنین والے لوگ ہیں۔ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والے۔ بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو۔ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سب مبارک لوگ ہیں، نکاح کا عمل ہمارے مذہب میں موجود ہے، کہو الحمدللہ۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ نکاح کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نکاح کے اس عمل کی برکت سے اولاد ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب جب تک بیٹی شادی شدہ نہیں ہوتی، وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے، اس سے پوچھے تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ بلمار کی ہے، کہتی ہے بلمار۔ اب اس کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی تلا گنگ، اس کے گھر والے کا گھر ہے تلا گنگ، وہ ملنے کے لیے اپنے ماں باپ کو آئی بلمار۔ اب ہمسائے آئے، پوچھا فلاں بچی آپ کی آئی تھی، چلی گئی جی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب اس کا گھر کون سا ہو گیا؟ تلا گنگ، کیونکہ اب اس کا گھر وہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گھر والے اولاد میں شامل نہیں ہیں۔ مثال ایک اور دیتا ہوں، بیٹا تھا، اس کی شادی کر دی، اس کو علیحدہ گھر بنا دیا، اب کیا اس کا وہ گھر رہے گا؟ نہیں بھائی، وہ اپنے گھر کا مالک ہو گیا، اس کا گھر علیحدہ ہو گیا۔ گھر والوں سے مراد کون ہے؟ اہل کا مطلب کیا ہے؟ والے۔ بیت کا معنی ہے گھر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ میں سمجھتا، نہ آپ سمجھتے، نہ کسی اور نے سمجھنا تھا۔ قرآن لانے والا جبرائیل امین، اور جس پر اترا وہ رحمت للعالمین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جب معنی سمجھا کہ اللہ نے تو میرے اہل بیت کو پاکیزہ کر دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا، اور اہل بیت میں حضور کو بھی پتہ ہے کہ اب میری بیٹی، میرا داماد، میرے نواسے شامل نہیں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ جائے کوئی آدمی حضرت علی کو بلا کے لائے، حضرت فاطمہ کو بلا کے لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے، آپ کا جو گھر مبارک ہے، ایک کمرہ تھا، اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ بھی حضرت عائشہ کا تھا۔ یہ سنی نوجوان، بچے، بوڑھے یہ بات یاد رکھ کے جائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حق سے ایک کمرہ حضرت فاطمہ کی نظر کیا، اپنی اس بیٹی کو دیا، کہ اپنی طرف سے نکاح کے عوض تحفے میں، جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ، تحفے میں ایک کمرہ دیا جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رہا کرتے تھے۔ وہیں پہ حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ علی اور فاطمہ کو بلاؤ اور حسن حسین کو بھی بلا لاؤ، حسن حسین کو بھی بلا لاؤ۔ کیوں؟ مطلب یہ تھا، اللہ آپ نے میری بیویوں کو پاک کر دیا۔ اہل بیت سے مراد بیوی ہوتی ہیں،
گھر والوں سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیوییں۔ گھر والوں سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیویاں۔ یہ لفظ یاد کر لیں، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ گھر والے سے مراد، ہم کہتے ہیں جی میرے گھر والے بیمار تھے، میں اس لیے نہیں آ سکا، اس لیے میں چھٹی پہ، میرے گھر والے بیمار تھے۔ گھر والوں سے کون مراد ہوگا؟ سب کو ہی پتہ ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں فلاں دن اس وجہ سے نہیں آیا، میرے گھر والے بیمار تھے، کوئی یہ سمجھے گا کہ میرا باپ بیمار تھا، میری ماں بیمار تھی، میرا بچہ یا بچی بیمار تھی؟ نہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ مولوی صاحب کی بیوی بیمار تھی، اس وجہ سے نہیں آئے۔ یہی ہوگا نا مطلب؟ یہ عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ تھا کہ یہ آیت مطہرہ میری بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے آپ نے یہ پسند فرمایا کہ اے رب عز و جل، آپ نے اپنی طرف سے میری بیویوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کے قریب بھی گندگی نہیں آ سکتی، میں گندگی ان کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ خدا تیرا فیصلہ ہے، میں مصطفیٰ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن حسین بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلوا لیا، حضرت علی کو بلوا لیا، حسن و حسین کو بلوا لیا، چاروں کو بلوا کے آپ نے اپنی رحمت والی چادر ان کے اوپر ڈالی، چادر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے، آپ نے میرے حرم کو، میری بیویوں کو میرے لیے پاکیزہ بنایا، پوری امت کے لیے یہ اعلان کروا دیا، پوری امت کے سامنے ان کی عزت اور احترام کو واضح کر دیا کہ وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، وہ ان کے قریب گندگی پھٹک نہیں سکتی، حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ میں محمد یہ فیصلہ کرتا ہوں یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ قرآن کی روح سے اہل بیت حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں وہ پاک ہیں، وہ طاہر مطہر ہیں، وہ ان سے گندگی ان کے قریب پھٹکنا بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے دونوں نواسوں کو شامل فرمایا۔ اب قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اب اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے، دونوں کو ملا لیا جائے تو اب گھر والے کون کون سے بنیں گے؟ اہل بیت، حضور علیہ السلام کی بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، حضور علیہ السلام کا داماد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے۔ اب یہ سب کیا بن گئے ہیں؟ اہل بیت۔ یہ کیا بن گئے ہیں؟ اہل بیت، گھر والے۔ گھر والے کیسے بنے؟ بیویوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرے اہل بیت کو میں نے پاک کر دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان چاروں کو، یہ چاروں بچے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں پلے بڑے ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ دو شہزادے ہیں۔ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں اذان نہیں دی، کبھی آپ نے اذان نہیں دی، کبھی کھڑے ہو کے اللہ اکبر نہیں کہا۔ کیوں؟ آپ نے جب کہنا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ایک امتی بھی اگر نہ آیا تو کافر ہو جائے گا۔ ایک امتی بھی اگر نہ آیا تو حضور کا منکر ہو کے اس حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ کوئی بندہ ثابت کر دے مولوی صاحب فلاں نماز کا وقت تھا، حضور نے کھڑے ہو کے اذان دی، ایسا نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان دو شہزادوں کے کان میں اذان دی ہے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں اقامت کہی۔ حضرت حسین پیدا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو گھٹی بھی دی اور ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت۔ یہ دو ایسی فضیلت والے شہزادے ہیں، کائنات میں ایسا کوئی بچہ نہیں جس کو حضور نے خود گھٹی بھی دی ہو اور اس کے کان میں بھی اذان کہی ہو۔ ان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے کان میں اذان نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو شہزادوں کو یہ عظمت، یہ عزت عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب ہم سنی مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ شان اہل بیت، ہم کہتے ہیں زندہ باد،
شان اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیویاں اور حضور علیہ السلام کی بیٹی، حضور علیہ السلام کے داماد، حضور علیہ السلام کے نواسے۔ اور جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس وقت حضور علیہ السلام کے صرف ایک بیٹی زندہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ باقی حضرت زینب تو پہلے انتقال فرما گئی تھی، پھر حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، زینب سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا تو وہ انتقال کر گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، وہ بھی انتقال کر گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 3 کا انتقال ہو چکا تھا، اب شرف دامادیت میں صرف ایک صحابی تھے۔ حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی بیوی انتقال کر چکی تھی تو لہٰذا اس وقت وہ داماد نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو خود بلا کے، ان کو بٹھا کے، اپنی رحمت والی چادر ان کے اوپر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ آپ گواہ ہو جی آئیے یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت عظمت اہل بیت میں سے حسن و حسین کو عطا فرمائی کسی کو نہیں۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جمعہ کو ہر عالم دین خطبے میں کہتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس بات کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب سارے صحابہ کو حضرت حسن کے مقام کا پتہ ہے، حضرت حسین کے مقام کا پتہ ہے، کیونکہ محرم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت ہوئی آپ کی 56-58 سال کی عمر میں، جب آپ نے جو پچھلی زندگی گزاری صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا آپ کے ساتھ آپس میں ان کا رویہ کیا تھا، اصل میں یہ آپ کو آج بتانا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کے آپس میں کیسے مراسم، کیسے تعلقات تھے، آپس میں کتنی محبت تھی، آپس میں کتنا اتفاق تھا، کتنی چاہت تھی، صحابہ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو کتنا پسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو سب کو ہی پتہ ہے، حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے آپ کو اٹھا لیا کرتے تھے، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، تو آپ کی شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق بن گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور دوسرے بھی صحابہ موجود ہیں۔ اب امیر المومنین مسجد نبوی کے امام، حضور علیہ السلام کے مصلی کے خلیفہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیکھا حضرت حسن حضرت حسین دونوں کھیل رہے ہیں، دوڑ لگا دی، جوتے اتار دیے، جوتے اتار کے دوڑ لگائی، محبت میں دونوں شہزادوں کو دیکھا، حضور کی یاد آ گئی۔ حضور علیہ السلام سے دونوں ملتے تھے، حضرت حسن پیشانی سے لے کر ناف تک اور حضرت حسین ناف سے لے کر قدموں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یہ اگر حضور علیہ السلام کی پوری صورت، ان کا عکس جو تھے یہ دونوں شہزادے تھے، تو جب ان کو دیکھتے تھے تو آقا کی یاد آتی تھی، تڑپے بھاگے اور حضرت حسین کو اٹھایا، چوما، ابھی پیار کر رہے تھے، پیچھے سے صحابہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اب حضرت ابوبکر صدیق کی عمر اس وقت 59-60 سال ہے، پوچھا کہ امیر المومنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے، فرمایا علی کیا سمجھتے ہو میں اس کو بھول سکتا ہوں؟ ابن العلی شبہ النبی، کیا فرمایا؟ یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن عکس یہ میرے محبوب کا ہے، اس میں میرے محبوب کی صورت نظر آتی ہے، اس میں میرے محبوب کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ یہ محبت تھی ان کی آپس میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیار کرتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے اپنے دور خلافت میں سب سے زیادہ وظیفہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اولاد پاک کے لیے رکھا۔ جو آپ کی اولاد تھی، آپ کے اہل بیت تھے، ان کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا